السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ معزز حاضرین و سامعین و ناظرین، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے ایمان اور عقائد اور ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے متعلق گفتگو کی تھی، اور آئندہ آنے والے ایپیسوڈ میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے متعلق ہمارا کیسا عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ کی ذات کے بارے میں ہمیں کیسی فکر، کیسی سوچ اور کیسا ایمان رکھنا چاہیے، اس حوالے سے گفتگو کرنے کا ہم نے وعدہ کیا تھا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کے ایپیسوڈ میں ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کیسا جانیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں کیسا ایمان اور یقین رکھنا چاہیے، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ قبل اس کے کہ اصل ہم موضوع اور عنوان کی طرف آئے، گزشتہ ایپیسوڈ کے مختصر جو اہم چیزیں ہیں اس کو شامل کر لے کہ ہم آج کے اس ایپیسوڈ کو ہم شروع کریں گے۔ معزز حاضرین و سامعین و ناظرین، ایمان کے بغیر ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں فضول ہے، بیکار ہے، رائے گاہ ہے، جس کا کوئی مول نہیں، نہ دنیا میں اس کی کوئی اہمیت ہے، نہ آخرت میں اس کی کوئی اہمیت ہے، نہ کوئی ویلو ہے۔ اس لیے ایمان یہ بنیادی چیز ہے۔ ایمان کے بغیر ساری عبادتیں بیکار اور رائے گاہ ہے۔ ایمان کے بغیر کسی عبادت پر کوئی اجر و ثواب نہیں دیا جاتا۔ تو اس لیے ایمانیات کے متعلق ایک سیریز شروع کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کیسے ہو، رسولوں پر کیسے ایمان ہو، فرشتوں پر کیسے ایمان ہو، کتابوں پر کیسے ایمان ہو۔ یہ بنیادی چیزیں اور تقدیر پر، جنت و دوزخ پر، آخرت پر ہمیں کیسا ایمان رکھنا چاہیے، ایک ایمانیات کی سیریز کا آغاز کیا گیا ہے۔ تو آئیے، ایمان کے معنی یقین کرنے اور پختہ یقین رکھنے کے معنی ایمان ہے، اور عقائد کے بیان میں اگر ایمان دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے پاس سے رسول کے ذریعے آئی ہوئی چیزوں کی دل سے تصدیق کرنے اور زبان سے اقرار کرنے کا نام ایمان ہے۔ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی اور اللہ کے پاس سے رسول کے ذریعے آئی ہوئی تمام چیزوں کی دل سے تصدیق کرنے اور زبان سے اقرار کرنے کا نام ایمان ہے۔ ایمان کے دو رکن بتلائے تھے ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں، کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی زبان سے ان چیزوں کا اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، یعنی دل سے ان کو پکا اور یقینی ان کے اوپر پختہ یقین رکھنے کا نام ایمان ہے۔ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، یعنی دل میں ان کو سچا جاننا، دل میں ان کو سچا جاننا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اب یہاں پر کیونکہ عقیدے کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی تھی، یہی ساری چیزیں عقائد کہلاتی ہے، عقیدے کی جمع عقائد۔ اب عقائد جو ہے وہ امور شرع جن کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے، تصدیق قلبی سے تعلق ہے، اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ یعنی شریعت کے وہ ضروری امور جن کا تعلق تصدیق قلبی سے ہے، ان کو پختہ جاننا، ان پر پختہ کامل یقین رکھنے کا نام عقیدہ ہے، اس کی جمع عقائد ہے۔ یہ اس کے بعد ایمان کلمہ طیبہ پر ایمان لائے، ایمان مجمل پر ایمان لائے، ایمان مفصل پر ایمان لائے۔ اب رہا ایمان مفصل میں جو چیزیں ذکر کی گئی ہے ان کی قدر تفصیل ہم اس سیریز میں شامل کریں گے۔ تو آئیے، آج ہم سب سے پہلے جو چیز ایمان مفصل میں ذکر کی گئی ہے وہ ہے آمنتو باللہ، آمنتو باللہ، میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان
کیسے لائے، آج ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ تمام عالم کا پیدا کرنے والا، جو اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ اللہ کی تعریف یہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تمام عالم کا پیدا کرنے والا، یعنی تمام عالم، یعنی اللہ عالم کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کائنات میں جو کچھ ہے، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سمندر، دریا، درخت، شجر، حجر، انسان، جانور، چرند، پرند، حیوانات، جنات، شیاطین، ملائکہ، انبیاء، رسول، اولیاء، غوث، قطب، اقطاب، یہ ساری چیزیں، چاہے پلانٹ زمین ہو یا چاند ہو یا سورج ہو، سیارے، یہ ساری چیزوں کو ملا کر عالم کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سارے عالم کو پیدا کرنے والا ہے، جو اس کی ذات ایسی ہے کہ جو اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے، یعنی اس کی کوئی مثل و مثال نہیں، اس کا کوئی مانند نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اس کا نام اللہ ہے۔ جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو ساری کائنات کا، سارے عالم کا پیدا کرنے والا ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ اللہ کے بارے میں ہم نے یہ ابھی آپ کے گوشے گزار کیا کہ اللہ تمام عالم کا پیدا کرنے والا ہے، جو اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ اللہ موجود ہے، اللہ موجود بھی ذات ہے۔ اس حوالے سے چند چیزیں ہم گوشے گزار کر کے آگے بڑھیں گے کہ اللہ، یہ تو ہم مسلمانوں کا ایمان ہے اللہ پر، رسول پر، کتابوں پر، وہ تو ہم اس کو مان لیں گے۔ اللہ پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ یہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کی مخلوق ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ رازق ہے، ہم مرزوق ہے، وہ حاکم ہے، ہم محکوم ہیں، تو ہم تو مان لیں گے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز، کیونکہ آج کل نوجوان نسل جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے، وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، وہ اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہا ہے، کیونکہ اس کو ابتدا سے کچھ تعلیم ہی ایسی دی جا رہی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا اللہ پر، رسول پر، کتابوں پر، جنت دوزخ پر، آخرت پر سے اس کا ایمان اٹھتے چلے جا رہا ہے، کیونکہ بنیاد سے، ابتدا سے اس کو نہ اللہ کی بارے میں بنیادی چیزیں بتائی گئی، نہ رسولوں کے بارے میں بنیادی چیزیں بتائی گئی، نہ کتابوں کے بارے میں، نہ آخرت کے بارے میں، نہ جنت و دوزخ کے بارے میں، نہ جو ایمانیات ہے ان چیزوں کے بارے میں کوئی چیز اس سے ڈسکس نہیں کی گئی، اور اس کو یہ ساری چیزیں بتلائی نہیں گئی۔ اس کو بس بتلایا گیا تعلیم تعلیم تعلیم، دنیاوی تعلیم، سائنس، ٹیکنالوجی، فلاں الاں، یہ بتلایا گیا۔ اب وہ آخر میں جب وہ اچھا پڑھا لکھا قابل انسان بن گیا، تو اب اس کو اگر کوئی کہتا ہے نماز پڑھ، تو وہ نماز کسے کہتے وہی نہیں معلوم اس کو۔ نماز اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ طہارت نہ ہو، طہارت کیسے لی جاتی ہے وہی نہیں معلوم اس کو۔ نماز میں کتنے شرائط ہوتے ہیں یہی نہیں معلوم اس کو، نماز میں کتنے فرائض ہوتے ہیں یہی نہیں معلوم اس کو۔ اب وہ بار بار اس کو توجہ دلائی جاتی ہے، ایمان کی طرف، اسلام کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ بعض دفعہ اگر کوئی سنجیدہ مزاج ہو تو وہ سمجھ لیتا ہے اور اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بہت زیادہ ہوشیار ہے، چالاک ہے یا سر پھرا ہے، تو وہ کراس کوشچن کرنے لگتا ہے۔ بعض دفعہ اگر اس کا جواب صحیح نہیں ملا تو پھر وہ الٹے پاؤں چلنے لگتا ہے۔ اب وہ کتابوں کے بارے میں ہی الٹے اعتراضات کرنے لگ جاتا ہے، پھر رسولوں کے بارے میں اعتراضات کرنے لگ جاتا ہے، اور حتیٰ کہ قرآن کے احکامات کے بارے میں اعتراضات کرنے لگ جاتا ہے۔ یہاں تک نوبت آتی ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں بھی ایسے من گھڑت، ایسے بے بنیاد عقلی طور پر بہت سارے اعتراضات کرنے لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دائر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اسلام سے بیزار ہو کر وہ دہریہ ہو جاتا ہے، وہ
وہ نہ تو کتابوں کو مانتا ہے، نہ رسولوں کو مانتا ہے، نہ پیغمبروں پر ایمان لاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ کا بھی انکار کر دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ایسے کئی نوجوان پائے جاتے ہیں آج دنیا میں جو اپنے نام سے پہلے ایکس مسلم لکھتے ہیں، جو رسولوں کا انکار کر دیے، جو پیغمبروں کا انکار کر دیے، کتابوں کا انکار کر دیے، الغرض حتیٰ کہ بعض تو ایسے بھی ہیں جو اللہ کے وجود کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ تو ایسی نوجوان نسل کے لیے ضروری ہے کہ انہیں کچھ قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے دلائل دیے جائے جو عقل میں سمجھ میں آنے والی باتیں ہوں۔ تو اس لیے ہم کچھ چیزیں یہاں پر شامل کریں گے تاکہ بنیادی طور پر عقلی طور پر بھی اللہ کے وجود پر دلیل عقلی طور پر ہم دلائل پیش کریں گے، تاکہ جو اللہ کے وجود کے منکر ہے وہ کسی قدر اس بارے میں کچھ غور و فکر کرے تاکہ ان کی عقل ٹھکانے آئے یا انہیں اس سے ہدایت مل سکے۔ اللہ تبارک و تعالی کا وجود کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ ساری کائنات کا نظام کیسے چل سکتا ہے بغیر کسی چلانے والے کے؟ معمولی سی کوئی گاڑی ہو، جب تک کہ کوئی چلانے والا نہ ہو چل نہیں سکتا، تو اتنا ساری کائنات کا نظام بغیر کسی چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے؟ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جو ساری کائنات کو چلانے والی ذات ہے اسی کا نام اللہ ہے، اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ تو آئیے کچھ بزرگان دین اور متقدمین ائمہ اکرام فقہاء عظام نے جو اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر جو عقلی دلائل دیے ہیں، جس کو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں اور جو ہے علامہ ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر میں کچھ عقلی دلائل اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر لکھے ہیں، اس کو ہم کچھ شامل کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور میں دہریوں کا بڑا زور تھا، فلسفہ، کلام، منطق، اس کا بڑا زور تھا، اور عقلی طور پر ہر چیز کو پرکھا جاتا تھا، عقلی طور پر دیکھا جاتا تھا، جو چیز عقل میں سمجھ میں آتی اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا تھا، قبول کیا جاتا تھا، جو چیز سمجھ میں نہیں آتی، عقل سے ماورا ہوتی، اس کا انکار کر دیا جاتا، اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا۔ جیسے کہ آج کل سائنس کا دور ہے، سائنس پر تولا جاتا ہے، سائنس پر جانچا جاتا ہے، اور جو چیز سائنس سے میچ کر رہی ہے اس کو لے لیا جاتا، اور جو چیز سائنس کے خلاف جا رہی ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو حاضرین اکرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر ہم کچھ فقہاء اکرام کے جو دلائل عقلی طور پر دیے ہیں اس کو پیش کرتے ہیں کہ دہریہ کہتے ہیں جو زمانے کو ہی خدا مانتا، اللہ کو خدا نہیں مانتے لوگ، یعنی زمانہ خود بخود چل رہا ہے، اس کو کوئی چلانے والا نہیں ہے، یہ خود بخود چل رہا ہے، یہ خود بخود دن ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد دن ختم ہو رہا ہے، رات آ رہی ہے، یہ چاند، سورج، ستارے، یہ سارے کائنات کا نظام جو ہے یہ خود بخود چل رہا ہے۔ یہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے، یہ ان کی سوچ ہے، یہ ان کا ایسا ماننا ہے، جبکہ اسلام ایسا نہیں کہتا، بلکہ یہ ساری کائنات کا نظام چلانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جو اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے۔ تو امام اعظم رحمہ اللہ ایک دفعہ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے کہ دہریوں کی ایک جماعت آپ کو مارنے کے لیے آئی، آپ کو مارنے کے ارادے سے آئی، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ انہوں نے عقلی طور پر ان کے بہت سارے اعتراضات کا جواب دے دیا تھا۔ ان کے پاس اعتراضات کے جوابات دینے کے بعد اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں بچ رہا تھا، تو انہوں نے یہ پلان کیا کہ امام اعظم کو ہی قتل کر دیا جائے تاکہ ان کے جوابات سے بچایا جا سکے اور اپنا جو دہریہ پن ہے اس کی حفاظت کی جا سکے۔ جب یہ روز اول سے رہا ہے حاضرین اکرام، جب مخالف جواب دینے سے عاجز آ جاتا ہے تو وہ مارنے توڑنے پر آ جاتا ہے۔ علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا جب انسان، تو وہ لڑائی پر، پٹائی پر، مارنے مرنے پر آ جاتا ہے۔
اہل مکہ نے کیا کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ نے جب خدا وحدہ لا شریک کی دعوت دی، خدا ایک ہے کہا، تو سارے مکے والے مخالف ہو گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آپ کے گھر کے اطراف سارے ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے، کیونکہ اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، علمی جواب۔ اسی طرح امام اعظم کے دور میں بھی جب انہوں نے عقلی طور پر اسلام کی تعلیمات کا رد کرنا شروع کیا تو فقہاء کرام نے منطق سیکھا، فلسفہ سیکھا، کلام سیکھا، پھر ان کے علم سیکھ کر انہی کو جواب دیا، تو اب وہ جب عاجز آ گئے تو پھر مارنے دھاڑنے پر آ گئے۔ تو امام اعظم کو ایک دفعہ ایسے ہی مارنے کے لیے ان کی جماعت آئی، تو آپ بڑے متفکر تھے، بڑا غور و خوض فرما رہے تھے، تو وہ جب آئے تو آپ نے فرمایا تھوڑا ٹھہر جاؤ، میں ایک بہت گہری فکر میں ہوں، بہت گہری سوچ میں ہوں، مجھے ایک بہت اہم چیز کے بارے میں میں سوچ رہا ہوں، غور و فکر کر رہا ہوں۔ وہ رک گئے، تو انہوں نے کہا کہ ایسی کون سی چیزیں تم جس کے بارے میں اتنا غور و فکر کر رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا میں اس بارے میں غور کر رہا ہوں کہ ایک کشتی ہے، سمندر ہے، اور سمندر میں جو ہے ایک کشتی ہے، اور وہ کشتی جو ہے بغیر چلانے والے کے چل رہی ہے، کوئی چلانے والا نہیں ہے وہ کشتی کو سمندر میں۔ تو وہ لوگ کہنے لگے ارے آپ اتنی بڑی ہستی اور ایسے کیسے باتیں کر رہے ہیں، کوئی چلانے والا نہیں ہے کشتی کو، اور وہ کشتی بغیر چلانے والے کے کیسا چل سکتی؟ جب تک کہ کوئی چلانے والا نہ ہو کشتی چل ہی نہیں سکتی سمندر میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ کشتی بغیر چلانے والے کے کیسا چل سکتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا یہ جواب ہے کہ تم جو خدا کے وجود کا انکار کر رہے ہو، تو عین اسی طرح یہ جب کشتی بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چل سکتی، تو اتنا بڑا کائنات کا نظام بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے؟ تو یہ ساری کائنات کا چلانے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے، ہم اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ تم جب ایک معمولی سی کشتی سمندر میں بغیر چلانے والے کے چل نہیں سکتی، تو پھر اتنا بڑا کائنات کا نظام بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے؟ اب تم اس بات کو مانتے ہو کہ بغیر چلانے والے کی کشتی نہیں چل سکتی، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح بغیر اس کائنات کے نظام کو چلانے والے کے یہ کائنات کا نظام نہیں چل سکتا، جو چلانے والا ہے وہی تو اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو آپ فرمایا کہ ایک بہترین عمارت ہے، بہت سفید شفاف چاندی کی طرح اوپر کا جو ہے اس کا حصہ صاف ستھرا رکھا گیا ہے، اور بالکل وہ عمارت جو ہے بالکل پیک ہے، بالکل بند ہے، نہ کوئی غذا آنے جانے کا تصور ہے، نہ کوئی آب و ہوا جانے آنے کا تصور ہے، نہ تو اس کے اندر کوئی جا سکتا ہے نہ کوئی باہر نکل سکتا ہے، حتیٰ کہ نہ اندر پانی داخل ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ اس سے لطیف چیز ہوا بھی اندر جانے آنے سے قاصر ہے۔ اتنا بہترین پیاک اور مضبوط محل بنا ہوا ہے، لیکن اور پھر وہ مضبوط محل کے اندر سے جو ہے سفید قلائی کی ہوئی ہے، پھر اس کے اندر جو ہے ایک سفید مائع پانی ہے، اور پھر اندر جو ہے زرد مادہ ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ ایک وقت گزرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ محل جو بالکل بند ہے، جس میں نہ پانی جا سکتا ہے، نہ ہوا جا سکتی ہے، نہ کھانا جا سکتا ہے، لیکن ایک وقت بیتنے کے بعد پھر وہ محل میں سے چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، چھوٹا سا اس کی ایک دیوار توڑ دی جاتی ہے، اس کے بعد اس میں سے وہ محل کے اندر سے ایک جاندار نکلتا ہے، ایک چلتا پھرتا پرندہ نکلتا ہے، ایک چلنے پھرنے والا، کھانے والا، پینے والا، سانس لینے والا، دانا چگنے والا، اس میں سے ایک جاندار نکلتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اب یہ بتاؤ کہ اس بالکل بند محل میں اس کو زندہ رکھنے والی ذات کون ہے، اس کو زندگی دینے والی ذات کون ہے؟ یہی وہ ذات ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں۔
تو حاضرین اکرام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر کچھ ائمہ اکرام کے عقلی دلائل تھے۔ اسی طرح کچھ اور عقلی دلائل ہم ذکر کر کے آگے بات بڑھائیں گے کہ ایک بوڑھیا چرخہ چلا رہی تھی اپنا، اس سے کسی نے پوچھا کہ اللہ ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ تو پوچھا کیسے، کیا دلیل ہے تیرے پاس، کیا پروف ہے؟ اس نے کہا یہ میرا چرخہ ہے، یہ میرا چرخہ ہے۔ پھر اس نے پوچھا کتنے ہیں؟ اس نے کہا ایک۔ کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا یہ میرا چرخہ ہے۔ انہوں نے پھر اعتراض کیا کہ اللہ ہونے پر بھی تیری دلیل چرخائی ہے اور ایک ہونے پر بھی تیری دلیل چرخائی ہے، یہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ یہ چرخہ دیکھو، میں جب تک چلاتی ہوں یہ چلتا ہے، جب تک میں چلا رہی ہوں یہ چرخہ چلتا ہے، جب میں روک دوں تو یہ چرخہ رک جائے گا۔ تو یہ کائنات کا جو نظام ہے، دن آ رہا ہے، دن جا رہا ہے، رات آ رہی ہے، رات گزر رہی ہے، پھر دن آ رہا ہے، پھر رات آ رہی ہے، کبھی بارش ہے، کبھی سرما ہے، کبھی گرما ہے، کبھی چاند ہے، کبھی سورج ہے۔ الغرض یہ جو ساری کائنات کا جو نظام چل رہا ہے، یہ کوئی چلانے والا ہے تبھی تو چل رہا ہے، اور اگر کوئی چلانے والا نہ ہو تو پھر یہ نظام رک جائے۔ جیسا میں جب تک چرخہ چلاتی ہوں یہ چلتا ہے، جب میں روک دیتی ہوں تو یہ رک جاتا ہے۔ تو یہ کائنات کا کوئی چلانے والا ہے، وہی اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا پھر کتنے ہیں؟ ایک ہے۔ ایک ہونے پر کیا دلیل ہے؟ تو اس نے کہا میرا چرخہ ہے۔ وہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ میں اکیلی ہوں، اس کو پھرا رہی ہوں اس طریقے سے، اور اگر کوئی دوسرا میرے ساتھ شامل ہو جائے، وہ ادھر پھرانے کے بجائے اگر وہ ادھر پھرائے میں ادھر پھراؤں تو یہ چرخہ ٹوٹ جائے گا، یا اگر دونوں کی طاقت لگ کر تیز پھرانے لگ جائے تب بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو کوئی کام دونوں مل کر نہیں انجام دے سکتے۔ ایک کہے گا میں ادھر پھرانا چاہتا ہوں، ایک کہے گا میں ادھر پھرانا چاہتا ہوں، تو اس میں جو ہے چرخے کا نظام صحیح نہیں چل سکے گا۔ اسی طرح کائنات کا نظام چلانے والا صرف ایک ہے جو ساری کائنات کے نظام کو صحیح اور برابر چلا رہا ہے، اور اگر دو ہوتے یا ایک سے زائد ہوتے تو کوئی کہتا کہ میں بارش لاؤں گا، کوئی کہتا کہ میں دھوپکالا لاؤں گا، کوئی کہتا کہ میں سرما لاؤں گا، کوئی کہتا کہ میں دن نکالنا چاہتا ہوں، کوئی کہے گا کہ میں رات رکھنا چاہتا ہوں، پھر ان میں آپس میں تو میں ہو جاتی اور یہ ساری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر یہ کائنات میں، اگر یہ زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کئی معبود ہوتے تو یہ نظام کائنات درہم برہم ہو جاتا، یہ زمین و آسمان ٹوٹ پھوٹ جاتے، ان میں فساد برپا ہو جاتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر کچھ چیزیں تھیں۔ اب ایک آخری چیز ذکر کر کے میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے، خاص طور پر غیر مسلمین، کیونکہ وہ دکھنے والے بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ہم نہ دکھنے والے رب کی عبادت کرتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز ہو اور وہ آپ کو دکھے بھی۔ ایسے بہت ساری مثالیں آپ کو دنیا میں غور و فکر کرنے سے مل جاتی ہے جس کے وجود کو تو آپ مانتے ہیں لیکن وہ دکھتی نہیں ہے، کیونکہ غیر مسلم اس بات پر بڑا اصرار کرتے ہیں اور مسلمانوں کو جو ہے تانا دیتے ہیں کہ تم جو ہے ایسے خدا کی عبادت کرتے ہیں جو دکھتا ہی نہیں ہے، نہ دکھنے والے کی خدا کی عبادت کرتے ہو تم، کیسا ہے تمہارا خدا، دکھتا ہی نہیں ہے۔ کیونکہ یہی اعتراض 1400 سال پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اہل مکہ نے، کفار مکہ نے کیا تھا۔ تو الغرض ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز ہو اور وہ آپ کو دکھے، بہت ساری ایسی چیزیں آپ کے ارد گرد اور آپ کے اطراف و اکناف میں موجود ہیں، جو موجود ہے آپ مانتے بھی ہیں لیکن وہ چیزیں دکھتی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر لے لیجئے آپ، ہوا ہے، بتائیے مجھے کہاں دکھتی ہے آپ کو ہوا؟ ہوا نظر آنے والی چیز ہے؟ نہیں، محسوس کی جا سکتی ہے ہوا، دکھنے والی چیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میں آپ کو
یہاں پر مثال کے طور پر بتلا دوں، ابھی یہ پانی تو گرم ہے فی الوقت، یہ پانی تو فی الوقت میڈیم ہے، گرم ہے، ٹھنڈا نہیں ہے۔ فریج ہے مول صاحب یہاں پر، ٹھنڈا سرد پانی مل سکتا، بالکل ٹھنڈا، ٹھیک۔ تو اگر ٹھنڈا پانی اس میں، یہاں پر ایک چیز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ اگر میں ایک بات کہوں تو آپ کو تعجب ہوگا، جو جاننے والے ہیں اس کو، ان کو کوئی تعجب نہیں ہے، بات سمجھ میں آ جائے گی ان کو، لیکن جو اس بات سے واقف نہیں ہے ان کو بہت تعجب ہوگا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اور میں، یہ ہمارے سامنے بیٹھنے والے علماء اکرام، یہ پانی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پانی میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ اور میں، یہ ہمارا کیمرہ، یہ فون، سب پانی میں ہے، یہ سب چیزیں۔ تو آپ کو تعجب ہوگا سن کے، یعنی یہ کیا بول رہے ہیں مل صاحب، عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں، کہاں ہے مل صاحب پانی؟ ہاں، تو کہاں ہے؟ آپ خود مانیں گے پانی کہاں ہے؟ پانی یہاں پر ہے، آپ اور ہم پانی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آپ اپنے اپنے گھروں میں اپنے گلاس میں، کانچ کا گلاس ہو یا اسٹیل کا گلاس ہو، کوئی بھی گلاس لے لیجئے، اس میں ٹھنڈا پانی لے لیجئے، بہت ٹھنڈا، چلڈ جس کو آپ کہتے ہیں، ویسا ٹھنڈا پانی لے لیجئے، اس کو ایسا رکھ دیجئے، آپ 1-2 منٹ کے واسطے رکھ دیجئے، آدھے منٹ کے واسطے رکھ دیجئے، اور ایسا گلاس لیجئے جس میں سوراخ نہیں ہونا، چھید، روزن، سوراخا نہیں ہونا اس میں، بغیر سوراخوں والا۔ عام طور پر گلاس کو سوراخا وغیرہ تو نہیں ہوتے، میں پھر بھی بول رہا ہوں کہ سوراخا نہیں رہنا گلاس کو، ایسا ٹھنڈا پانی آپ اس میں بھر کے رکھ دیجئے۔ اب اس کے بعد دیکھیے آپ، تھوڑی دیر کے بعد گلاس کے اطراف میں پورا پانی جمع ہو جاتا، ٹھنڈے پانی کی وجہ سے ہوتا، تو کیا یہ گلاس کو سوراخ ہے؟ نہیں ہے۔ اچھا اسٹیل کا لے لیجئے، اس کو سوراخا ہے کیا؟ ہے تو پانی پھر اس میں سے گر رہا نہیں، لیکن ٹھنڈا پانی ہے تو وہ کہاں سے آ رہا صاحب؟ ٹھنڈا پانی، چلڈ پانی لے لیا آپ تو باہر اس کو پانی لگتا نہیں لگتا؟ پانی لگ کے خطرات ٹپکتے، زیادہ ٹھنڈا خطرات ٹپکتے پانی کے، تو یہ پانی کہاں سے آ رہا؟ یہ پانی آپ اور ہم جو ہوا سانس لے رہے، یہ ہوا میں پانی موجود ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں سک رہے، ہم اس پانی کو دیکھ نہیں سکتے، پانی ہوا میں موجود ہے۔ اگر پانی ہوا میں موجود نہ ہوتا تو پھر ہم اور آپ زندہ ہی نہیں رہ سکتے تھے، زندگی محال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَكُلُّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ۔ الغرض آیت کا مفہوم سن لیجئے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہر جاندار چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے، ہر جاندار چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے، پانی کے بغیر زندگی محال ہے۔ تو ہم اور آپ پانی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ارد گرد ہوا بھی ہے اور وہ ہوا میں پانی بھی موجود ہے، وہ پانی اگر ختم ہو جائے تو پھر ہم سانس لینے کے بھی قابل نہیں رہیں گے، اور اگر سانس لے تو بجائے ہماری زندگی کے ہمارے لیے یہ موت کا سامان بن جائے گی، کیونکہ ہوا میں پانی کا ہونا کمپلسری ہے، ضروری ہے۔ تو یہ پانی ہمارے کو نظر نہیں آ رہا ہے، آنکھوں میں ہماری عام نگاہوں سے یہ پانی نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن جب آپ کوئی سرد چیز، یہ ٹھنڈا پانی اس میں ڈال دیجئے، آپ کو پانی یہاں پر جمع ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ تو الغرض بولنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمارے درمیان میں ہوتی ہے یا ہم اس کے درمیان میں ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نہیں دکھ رہا ہے تو اس کا انکار ہی کر دیا جائے، جیسے کہ نیچری یا دہریے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا وجود ہی نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اور ایک چیز، اور ایک مثال بیان کر کے میں ختم کر رہا ہوں کہ ہم اور آپ جب تک یہ سانس چل رہی ہے زندہ ہے، جب یہ سانس رک جائے تو ہم مردہ ہیں۔ یہ سانس جب تک چل رہی ہے ہم زندہ ہیں، سانس رکتے ہی ہم مردہ ہیں، یہ تو ہر کوئی مانتا ہے، اس کا تو انکار نہیں کر سکتا۔ اب پھر یہ سانس کب تک چلے گی صاحب؟ سانس کب تک چلے گی آپ کی؟ جب تک آپ کے اندر روح ہے۔ روح کو تو سب مانتے نا، جب تک آپ کے اندر روح ہے، جب تک آپ کی سانس جاری ہے۔ جیسے ہی روح نکل جائے آپ کی سانس ختم، آپ کی زندگی ختم۔ آپ کی روح جب تک جسم میں آپ زندہ ہیں، جب روح نکل جائے تو پھر آپ مردہ ہیں۔ اب آپ نہیں ہیں، آپ کی روح نکل دیجیے، آپ یہ قدوس صاحب کی لاش ہو جاتی، یہ فلاں صاحب کی لاش، یہ فلاں صاحب کا جنازہ، فلاں صاحب کی میت ہو جاتی، نام بھی غائب ہو جاتا۔ تو الغرض جیسے ہی روح نکل گئی تو سارا ختم،
انتقال ہو گیا، مردہ ہو گیا انسان۔ اب میرے کو ذرا ایمان سے بتائیے، آپ نے کبھی روح کو دیکھا ہے؟ کبھی دیکھا ہے؟ نہیں۔ اچھا دیکھے تو بتائیے کہاں ہے روح؟ کیا ہاتھ میں ہے یا پیر میں ہے یا سر میں ہے؟ کہاں ہے روح؟ روح آپ کے سارے جسم میں ہے، ایسا کوئی آپ کا جسم کا حصہ نہیں ہے جہاں پر روح موجود نہ ہو۔ آپ کے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک روح موجود ہے، لیکن آپ کو پھر بھی روح دکھائی نہیں دیتی۔ تو اسی طرح رب ذوالجلال اللہ تبارک و تعالی یہ ساری کائنات پر محیط ہے لیکن دکھتا نہیں ہے، تو کیا نہ دکھنے کی وجہ سے اس کا انکار کر دو گے؟ تو ایسی سینکڑوں ہزاروں مثالیں آپ کو غور و فکر کرو گے تو ضرور مل جائے گی، لیکن سمجھداری کے ساتھ، انصاف پسندی کے ساتھ اگر ہم غور و فکر کریں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ کا وجود ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ اب یہ اس لیے کیونکہ ہمارے نوجوان نسل، کیونکہ یہ ہمارے نوجوان علماء اکرام ہیں جو بڑی عرق ریزی کے ساتھ اور جستجو کے ساتھ محنت کر رہے ہیں، میں ان کے اس محنت کی قدر کرتا ہوں، اور کیونکہ خاص طور پر نوجوان طبقہ بے روی کا شکار ہو رہا ہے، اس لیے چند عقلی دلائل آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھا میں، اس لیے چند چیزیں آپ کے گوشے گزار کیا۔ اب میں یہاں سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے حوالے سے جو بنیادی عقائد ہونا چاہیے ہمارے، وہ چیزیں ذکر کر رہا ہوں، کیونکہ یہ بنیادی چیز تھی۔ جب یہ اللہ کا وجود آپ کو سمجھ میں آ گیا تو پھر یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ آپ کو ماننا ضروری ہے۔ جب آپ اللہ کے وجود کے ہی قائل نہیں ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو بھیجے میں اترے گی ہی نہیں، آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا، آپ کے عقل میں آئے گی نہیں یہ ساری چیزیں۔ جب ایک چیز آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے کہ ہاں اللہ ہے، جو ایک ہے، جو ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے، تو اگر آپ یہ سمجھ گئے کہ ہر دیکھنے والی چیز کو مانے اور نہ دیکھنے والی چیز کا انکار کر دیا جائے تو یہ غلط ہے۔ ایسے بہت ساری چیزیں، اور ایک چیز سائنٹیفک، کیونکہ سائنس کا دور ہے اور اس کو آپ بھی مانتے ہیں، یہ آپ کا ہاتھ ہے، آپ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، لیکن آپ کو اندازہ ہے کہ مائکرو اسکوپ وغیرہ سے دیکھیں تو آپ کے ہاتھ میں پورے کیڑے جراثیم نظر آتے ہیں، بیکٹیریا نظر آتے ہیں۔ سائنس مانتی ہے نا اس کو، سائنس مانتی ہے اس کو آج کل۔ تو آپ ایسا دیکھو نہیں دکھتے ہیں، آپ کتنا بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھیں نہیں دکھتے، لیکن وہی مائکرو اسکوپ لے کر دیکھ رہے آپ دکھتے ہیں۔ اس لیے صابن سے ہاتھ دو، فلان سے ہاتھ دو، ڈیٹال سے ہاتھ دو، اس سے ہاتھ دو۔ تو الغرض تو یہ چیز آپ سائنٹیفک اعتبار سے بھی آپ کو یہ پروف ہوتا ہے کہ ہر دکھنے والی چیز کو ہی ماننا ضروری نہیں ہے۔ بہت ساری آپ کے درمیان ایسی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی ہے آپ کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی موجود ہے ہر جگہ، وہ نظر نہیں آتا ہے، تو کیا تم اس کے وجود کا انکار کر دو گے؟ یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ آپ کی کم عقلی ہے، یہ آپ کی ناسمجھی ہے۔ تو جب ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے تو ہمیں اس بات کو بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں اور افعال میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے موجود ہے، اس کو کسی نے موجود نہیں کیا۔ یعنی ہم جیسے کہ ہم ہیں، ہمارے ماں باپ کے ذریعے ہم آئے، ہمارے ماں باپ دادا پردادا کے ذریعے، پردادا سکڑ دادا، اسی طریقے سے یہ انسان کا سلسلہ ہوتے ہوتے آدم علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے۔ یہ گلاس ہے، یہ گلاس کو کسی کمپنی والے نے بنایا ہے، وہ کمپنی والے کو، وہ کمپنی کی کسی انسان کی مشین بنائی ہوئی ہے۔ الغرض کوئی بھی چیز لے لو، اس کو کسی نے بنایا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اس کو کسی نے نہیں بنایا، وہ اپنے آپ سے موجود ہے، اس کو کسی نے وجود نہیں بخشا، وہ بذات خود موجود ہے، اس کو کسی نے موجود نہیں کیا ہے، اور وہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یعنی ہماری اور آپ کی لمٹ ہے۔ اب میں مثال کے طور پر ایک 40 سال کا ہوں، تو 45 سال پہلے میں اس دنیا میں نہیں تھا، اب پھر اگر 60-70 سال جتنی بھی اللہ نے عمر رکھا ہے، جب تک رہوں گا اس کے بعد میں ختم ہو جاؤں گا، میرا وجود نہیں رہے گا۔ لیکن رب ذوالجلال ایسا نہیں ہے کہ اس نے فلاں وقت تھا اور فلاں وقت نہیں رہے گا، ایسا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے، وہ رب ذوالجلال اس وقت سے ہے جبکہ وقت بھی نہیں تھا، جبکہ وقت ٹائم کی بھی ابتدا نہیں تھی، جبکہ ٹائم کا کوئی وجود نہیں تھا، جب سے اللہ ہے اور اس وقت تک رہے گا جبکہ نہ ٹائم ہوگا، نہ تم ہوگے، نہ ہم ہوگے، یہ ساری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، قیامت قائم ہوگی، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ موجود رہے گا۔
اس کے جتنے اسماء و صفات ہیں سب کے سب قدیم ہیں اور اس کی ذات سے ہمیشہ موجود ہے اور ہمیشہ رہیں گے. یعنی جو اس کے اسماء صفات ہیں وہ ہمیشہ سے اس کے ساتھ متصف ہے اور ہمیشہ اس کے ساتھ متصف رہیں گے. اس کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے. ابھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس وقت کا وجود ہی نہیں تھا تو ابتدا کہاں سے؟ ابتدا اس وقت کی جائیں گی کوئی بھی چیز کی، ٹائم آپ جب دیکھا جائے گا. تو جب ٹائم ہی نہیں تھا، جب وقت ہی نہیں تھا تو پھر اس کی ابتدا کہاں سے شروع کریں گے آپ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. اس کو تھوڑا سمجھا دوں، وہی اول ہے، یہ کائنات سے پہلے وہی تھا. یہ کائنات جب ختم ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی، زمین و آسمان چاند و ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، اس وقت اللہ ہی رہے گا. وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. وہی ظاہر ہے، اللہ ظاہر بھی ہے، اللہ باطن بھی ہے. ظاہر کیسے ہے؟ ظاہر اس طور پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری قدرت کی نشانیاں ہیں. دیکھ لو آپ، یہ اتنا بڑا پہاڑ دیکھ لیجئے آپ، ہمالیہ پہاڑ، یہ اتنے بڑے سمندر، یہ کس کے بس کی بات ہے اتنا بڑا سمندر بنا سکے؟ یہ سیارے اتنے بڑے بڑے کہکشاں، یہ ملکی وے، یہ چاند، یہ سورج، یہ مریخ، یہ جوپیٹر، یہ زحل، یہ مشتری، یہ بڑے بڑے سیارے، کون ہے یہ بنانے والا؟ یہ اس کی قدرت کی نشانیاں تو ہے. یہ اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیوں سے ظاہر ہے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیوں سے ظاہر ہے. وہی باطن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ باطن ہے، چھپا ہوا ہے. وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے، وہ دکھتا نہیں ہے، لیکن اگر دیکھنے والے دیکھے تو اس کی قدرت کی نشانیوں کے ذریعے وہ نظر آنے لگتا ہے. اپنی قدرت کی نشانیوں سے وہ دکھائی دیتا ہے. اور لیکن بظاہر اتنی ہماری آنکھ میں طاقت نہیں کہ اس کو دیکھ سکے، کیونکہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. کوئی نگاہیں اس کو احاطہ نہیں کر سکتی. اور اتنا وہ تو رب ذوالجلال، وہ نور ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اب اس کے نور کی ایک جھلک آپ سورج میں دیکھ لیجئے، سورج میں دیکھ لیجئے. جب سورج پوری آب و تاب کے ساتھ ہو تو ذرا آپ سورج سے آنکھ ملا کر ٹھہریے، کیا آپ کی آنکھ دیکھ سکے گی؟ آپ کی آنکھ جواب دے دے گی، آنکھ دکھنے لگے گی، آنکھ میں تکلیف ہوگی، آنکھ میں چبھن ہوگی. آپ چند سیکنڈ دیکھیں گے کہ آپ کی آنکھیں پلک مار لیں گے اور پلٹا لیں گے، نگاہیں پتھرا جائے گی، نگاہوں میں چبھن پیدا ہو جائے گی. اور اگر زیادہ دیکھو گے تو پھر آنکھ خراب ہونے کا بھی اندیشہ ہے. تو یہ ایک نور کی اس کی ایک معمولی سی جھلک ہے جس کا آپ دیدار نہیں کر سک رہے. تو پھر اللہ کی ذات جو سراپا نور ہے، جو زمین و آسمان کا نور ہے، اس کو کیسا دیکھ سکو گے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو پنہا رکھا، اپنی ذات کو چھپا دیا، اپنی ذات کو باطن رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. اس کے سوا جو کچھ موجود ہے سب نوپیدا ہے، یعنی پہلے نہیں تھا، اب اللہ نے بنایا ہے، پھر اس کے بعد ان کو ختم کر دے گا. اسی کا پیدا کیا ہوا ہے، وہ سب کو فنا کر کے پھر دوبارہ مردوں کو قیامت کے دن زندہ کرنے والا ہے. یعنی یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، یہ سب بعد میں بنایا سو اللہ تعالیٰ، پہلے نہیں تھے یہ سب کچھ. انسانوں کو، جنات، شیاطین، ملائکہ، یہ سب بعد میں پیدا کیے گئے، پہلے کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ سب نو پیدا ہے. اس کو حادث بھی کہا جاتا ہے منطقی زبان میں. حادث یعنی جس کا پہلے وجود نہ تھا، اب وجود ہوا ہے، پھر بعد میں اس کا وجود ختم ہو جائے گا. پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سب کو فنا کرے گا، پھر انسانوں کو پھر دوبارہ زندہ کر کے قیامت برپا کرے گا، پھر ان کا حساب و کتاب لے گا. ساری کائنات کو وہی روزی پہنچانے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے. ہمارے اور آپ سے ایک گھر پل نہیں سکتا، ایک گھر، لیکن وہ ساری کائنات کو روزی پہنچانے والا ہے. یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اور ذرا اگر غور کر لیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ اس کی قدرت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ.
میں ان سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتا اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائے پلائے۔ کون کھلا سکتے، کہاں کھلا سکتے؟ ہم اپنے خاندان اپنے کنبے کو کھلانے سے پریشان ہیں۔ تو الغرض یہ رب ذوالجلال کی قدرت ہے کہ وہ ساری کائنات کا پالنے والا ہے۔ وہ انسانوں کو بھی روزی دے رہا ہے، وہ جانوروں کو بھی روزی دے رہا ہے، وہ جنات کو بھی روزی دے رہا ہے، وہ چرند کو بھی روزی دے رہا ہے، وہ پرندوں کو بھی روزی دے رہا ہے، وہ حیوانات کو بھی روزی دے رہا ہے، وہ جمادات کو بھی روزی دے رہا ہے۔ الغرض ہر ایک مخلوق کو اللہ تعالیٰ روزی پہنچا رہا ہے۔ ہر ایک کی روزی الگ الگ ہے۔ آپ کی ہماری روزی کھانا چاول دال روٹی فلاں الا یہ چیزیں ہیں، اور دیگر مخلوقات کی روزی الگ ہے، لیکن ہر ایک کی روزی کا اللہ تعالیٰ انتظام فرما رہا ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری دنیا اس کی محتاج ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ نہ تمہارے کھلانے پلانے کا محتاج ہے، نہ تمہاری عبادتوں کا محتاج ہے، نہ تمہارے نماز روزوں کا محتاج ہے، نہ تمہارے عبادت کرنے سے اس کی کوئی شان بڑھنے والی ہے، نہ تمہاری عبادت نہ کرنے سے اس کی کوئی شان گھٹنے والی ہے۔ وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ سب سے نرالا ہے، کوئی اس کا مثل و مانند نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، رب ذوالجلال کا فرمان ہے کہ کوئی اس کے مثل و مانند نہیں ہے، کوئی اس کا مثل و مانند نہیں ہے۔ اس کے ماں باپ جورو بیٹا بیٹی کوئی نہیں ہے، وہ ماں باپ سے بیوی بچوں سے پاک ہے، منزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بیوی بچوں سے بالکل پاک ہے، وہ یکتا ہے، نہ اس کے ماں باپ ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں۔ وہ جسم اور صفات جسم یعنی کھانے پینے سونے تھکنے یہ ساری چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جسم اور صفات جسم یعنی جسم کے لیے کھانا پینا ضروری ہے، اور جسم اگر کوئی محنت کرے تو تھک جاتا ہے، یہ ساری چیزوں سے اللہ تعالی پاک ہے، جسم سے بھی پاک ہے اور جسم کے صفات سے بھی پاک ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ اونگ اور نیند سے پاک ہے۔ وہ زندہ ہے مگر ہماری طرح اس کی شکل و صورت نہیں۔ یہاں اچھی طریقے سے یہ چیزیں ذہن میں رکھے، اللہ تعالیٰ کو کوئی مجسمہ کوئی اسٹیچو کوئی بت یا کوئی مورتی نہ بنا دے، جیسے کہ غیر مسلموں نے ہندوؤں نے بنا دیا ہے۔ ہمارے غیر مسلموں نے اللہ تعالیٰ کی ایک صورت ایک مورت ایک مورتی ایک اسٹیچو ایک مجسمہ بنا کے رکھ دیا اور اس کے سامنے جھک رہے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی کسی کے مثل و مانند نہیں ہے۔ وہ زندہ ہے مگر ہماری طرح اس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے، ہماری طرح اس کی کوئی شکل صورت شبیہ نہیں ہے۔ وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے لیکن ہماری طرح اس کی آنکھ نہیں ہے، وہ دیکھتا تو ہے لیکن ہماری طرح اس کی آنکھ نہیں ہے۔ وہ آواز کو سنتا تو ہے لیکن ہماری طرح اس کے کان نہیں ہے، وہ کانوں سے پاک ہے۔ وہ کلام تو فرماتا ہے لیکن ہماری طرح اس کا منہ یا زبان نہیں ہے۔ یہاں پر یہ چیزیں ہو گئی ہے، میں یہاں پر روک کر ایک چیز یہ عرض کر دوں کہ یہاں پر شکل و صورت بتائی گئی، بتلایا گیا کہ وہ شکل و صورت سے پاک ہے، اور جو ہے وہ دیکھتا ہے لیکن ہماری طرح اس کے آنکھ نہیں، وہ سنتا ہے لیکن ہماری طرح اس کے کان نہیں، وہ کلام فرماتا ہے لیکن ہماری طرح زبان یا منہ نہیں ہے اس کا۔ یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ ذرا دیکھ لو آپ آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر، یہ چاند سورج سیارے سب ہوا میں گھوم رہے ہیں، اسپیس میں گھوم رہے ہیں پورے۔ اس کو کوئی گھمانے والا ہے، اس کو کوئی چکر لگانے والا ہے؟ آپ کا فین ہے تو اس کو آپ جب تک کہ لائٹ کا کھٹکا نہیں ڈالیں نہیں چلے گا۔ وہ آپ کی گھڑی ہے، اس میں جب تک شل نہیں ڈالیں گے یہ کانٹا نہیں پھرے گا۔ اب یہ ایمان سے بتاؤ کہ یہ چاند و سورج کو پھرانے والا کون ہے؟ یہ رات و دن کی چکری کو پھرانے والا کون ہے؟ کیا کوئی پھرانے والا ہے؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پھر رہے ہیں۔ کل فی فلک یسبحون، فرمایا اللہ تعالیٰ، سارے سیارے سارے ستارے اللہ کی قدرت سے گھوم رہے ہیں، ان کو کوئی پھرا لیتے نہیں بیٹھا، تو یہ اللہ کی قدرت ہے، بغیر کسی گھمانے والے کے یہ گھما رہا ہے، یہ اس کی قدرت کا کارخانہ ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی پلر کے بغیر کسی ستون کے آسمان کو کھڑا کیا، سارے سیارے گھما رہا ہے، تو اسی طرح جب یہ ساری چیزوں پر وہ قادر ہے
اور ہمارے ہاتھوں میں بیکٹیریا رکھا ہے لیکن دکھ نہیں رہے ہیں. تو جب یہ اور ہواؤں کو ہمارے ارد گرد رکھ دیا لیکن نظر نہیں آ رہے ہیں، جب یہ ساری چیزوں پر وہ قدرت رکھنے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ بغیر آنکھ کے دیکھے؟ کیا اس بات پر اللہ قادر نہیں ہے کہ وہ بغیر کان کے سنے؟ کیا اس بات پر اللہ قادر نہیں ہے کہ وہ بغیر منہ کے بات کرے، بغیر زبان کے کلام کرے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی شکل و صورت میں ماننا صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ شکل و صورت سے پاک ہے، منزہ ہے، اس کی کوئی شکل و صورت نہیں مانی جا سکتی، کیونکہ اگر کوئی چیز سے اس کو اگر تشبیہ دے دی جائے، مشابہ قرار دیا جائے تو ایمان ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ فرمان خداوندی ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، نہ وہ کسی کے مثل ہے اور نہ کوئی چیز اس کے مثل ہے. وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے. فعال لما یرید اس کی شان ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. ہم اور آپ کرے تو ہمارے بڑے آپ کو روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، ایسا نہیں، ایسا کریے، یہ مت کریے، وہ مت کریے، لیکن اللہ کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. وہ جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے کرتا ہے. ہر چیز اس کے ارادے سے ہوتی ہے اور کوئی اس کے ارادے کو روکنے والا نہیں ہے. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ. اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرماتا ہے، کوئی اس کے فیصلے کو روکنے والا نہیں ہوتا. ہر چیز کا اس کو علم ہے، چاہے وہ دلوں کے اندر ہو یا سینوں کے اندر ہو یا ساتوں طبق زمین نیچے ہو یا کسی چٹان کے نیچے ہو یا آسمانوں میں چھپی ہوئی ہو، وہ ساری چیزوں کا اللہ تبارک و تعالی کو علم ہے. وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی صحت دیتا ہے، وہی بیمار کرتا ہے. یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی قدرت ہے. وہی عزت و ذلت دیتا ہے اور وہی نفع و نقصان پہنچاتا ہے. اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. وہ جو بھی کرتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ حکمت ہوتی ہے. یہاں پر ایک حکمت کے حوالے سے ایک بات عرض کر کے آخر کے 3 فقرے ہیں اس کو میں شامل کروں گا. اللہ تبارک و تعالی کی حکمت، کیونکہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، یعنی حکمت والے کا کام کچھ نہ کچھ حکمت ہوتی ہے، اس میں حکمت سے خالی نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ اس میں حکمت ہوتی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ حکمت ہوتی ہے. یہاں پر ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ ایک دفعہ گزر رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ یہ جو جانوروں کی لید ہوتی ہے، جس کو گوبر وغیرہ کہا جاتا ہے، جانوروں کی لید ہوتی ہے، تو وہ گوبر میں سے ایک کیڑا نکل کے جا رہا تھا. تو وہ عالم تھے، انہوں نے جب دیکھا تو بہت تعجب ہوا، کیونکہ وہ عالم تھے اور یہ بات بھی جانتے تھے کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، یہ بھی جانتے تھے. تو ان کے دل میں فوراً خیال آیا، اے باری اللہ، یہ اتنی گندگی میں یہ کیڑے کا کیا کام ہے، اس میں کیا حکمت ہوں گی؟ ایسا ان کے دل میں خیال آیا. تو وقت گزر گیا، وقت بیت گیا. ایک عمر کے بعد انہوں نابینا ہو گئے، ان کی بینائی چلی گئی. بہت علاج کیا، انہوں خود حکیم تھے، انہوں نے خود اپنا علاج کیا، یہاں سے علاج کیا، وہاں سے علاج کیا، کہیں بھی نہیں ہوا. تو آخر میں ایک بہت بڑے مشہور حکیم تھے، ان کا ایڈریس دیا گیا، وہاں پر گئے تو انہوں نے دوا دیا، یہ دوا جو ہے آنکھ میں لگا لو. تو وہ لیے، دوا لے کے آنکھ میں لگانے کے بجائے انہوں نے چاٹا. وہ دوا آنکھ میں لگانے کے بجائے وہ دوا کو زبان پہ رکھا. انہوں نے کہا میں یہ آپ کو کھانے کے لیے نہیں دیا، یہ دوا یہ آنکھ میں لگانے کے لیے دیا. انہوں نے کہا ہاں میں اس بات کو سمجھ سکتا ہوں کہ آپ یہ دوا جو ہے آنکھ میں لگانے کے لیے دیے، لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ دوا میں کیا کیا ملا ہوا ہے آخر. اس کے بعد انہوں نے چکا، تو پھر جو دوا دینے والے تھے حکیم صاحب، انہوں نے پوچھے اچھا چک لیے نا، کیا کیا ملا ہوا ہے بولو. تو وہ صاحب جو عالم اور حکیم تھے، انہوں نے کہا کہ اس میں یہ ملا ہوا ہے، اس میں یہ ملا ہوا ہے، اس میں یہ ملا ہوا ہے، اس میں یہ ملا ہوا ہے. یعنی جو چیزیں تھیں اس میں تقریباً انہوں نے 15 سے 16 چیزیں گنا دی. اس کے بعد کہا کہ اس میں ایک چیز ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، اس میں کوئی اور چیز بھی ہے جو میرے سمجھ میں نہیں آ رہی.
تو وہ حکیم صاحب جو دوا دینے والے تھے وہ کہنے لگے یہ وہی چیز ہے جس کے پیدا کرنے پہ آپ نے اعتراض کیا تھا۔ اللہ کی ذات کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ حکمت ہوتی ہے۔ یہ وہی چیز ہے، یہ وہی کیڑا ہے جو گندگی میں سے نکلا تھا، اس کی پیدائش اور خلقت پر تم نے اعتراض کیا تھا، وہی کیڑا وہ مرنے کے بعد یا اس کو مارنے کے بعد اس کا پاؤڈر بنا کر اس کے دوا میں شامل کیا جاتا ہے تو بینائی لوٹ کر آتی ہے۔ تو یہ اللہ کا ہر کام حکمت سے خالی۔ اور یہاں پر ایک سائنٹیفک طور پر اور ایک بات میں شامل کر کے ختم کرتا ہوں۔ ایک ہمارے کیونکہ سائنس کا دور ہے تو ذرا سائنسی چیزیں بھی تھوڑا سمجھ میں عقل میں آنے والی چیزوں کو بھی تھوڑا شامل کر لیے تو بہتر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ جیسے کہ ابھی ہم نے وہ حکیم صاحب اور عالم صاحب کا بھی واقعہ سنا کہ انہوں نے جو ہے جس کیڑے کی پیدائش پر تخلیق پر انہیں ان کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا، لیکن رب ذوالجلال نے انہیں بتلا دیا کہ جس کیڑے کی تخلیق پر تم نے اعتراض کیا تھا وہ تمہاری بینائی کے کام میں آنے والا تھا۔ تو الغرض اسی طریقے سے ایک فلسفی سائنسداں سمجھیے سائنس کا دماغ رکھنے والا ایک انسان ایسے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ تربوز کی بیل ہوتی، یعنی نازک سی بیل ہوتی جو زمین پر جو ہے پڑی ہوئی رہتی، تو اب تربوز جو ہے اتنا بھی رہتا بڑا سے بڑا بھی رہتا، ہو تربوز اچھا وزنی بھاری رہتا ہے اور وہ بیل بالکل نازک رہتی ہے، کمزور نازک رہتی ہے۔ تو وہ اتفاق سے وہ بیل پر رحم کھایا ارے اتنی نازک بیل ہے اور اس کو اتنا بڑا وزنی بھاری تربوز لگ گیا ہے، یہ کیا ہے بھئی، یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے، ایسا کیوں، اس کے اوپر ظلم ہے، یہ تو اتنی معمولی سی نازک بیل پر اتنا بڑا 5-7 کلو کا 2-2.5 کلو کا 3-4 کلو کا تربوز اتنا وزنی، اگر یہی تربوز اتنا بڑا بھاری بھرکم درخت ہے یہ اس کے اوپر رہتا تو اچھا ہوتا تھا۔ یعنی ایک درخت تھا وہاں، آم کا درخت تھا، کیونکہ آم کا درخت اس کا تنا اچھا موٹا تناور اور پورا پھیلا ہوا تھا وہ، تو اس نے یہ کہا کہ اے کاش اگر یہ تربوز یہ معصوم بیل کے بجائے یہ درخت کے اوپر ہوتا تو یہ درخت اچھا موٹا تازہ فربا ہے اور اچھا پاورفل ہے، اگر یہ درخت پر اگر تربوز لگتے تو اچھا ہوتا، یہ چھوٹے موٹے آم اگر اس کو معصوم یہ کمزور نحیف بیل کو لگ جاتے تو اچھا ہوتا۔ اب یہ اتنا سوچ لیا، یہ اللہ کا کیسا کام ہے نہیں معلوم، اس کے دماغ میں ایسا آیا اور وہ جا کر تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے جو ہے آم کے درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد لیٹ گیا، اب تھوڑی دیر کیا نیند لگی یا نہیں لگی، بس آرام کر رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد تیز ہوائیں چلی، ہوائیں چلنا تھا کہ پھاٹیاں اور ٹہنیاں ہلنے لگی، جس کی وجہ سے اوپر سے ایک آم گرا اور اس کے سر پر آ کر پڑا، سر پہ آ کے اوپر سے آم اس کے سر پر گرا۔ جیسے اس کے سر پہ گرا یہ بے ہوشی کے جیسے عالم میں چلے گیا، کیونکہ آم اوپر سے گر رہا ہے اور آپ کے سر پر گرے تو مار اچھا خاصا مار لگتا ہے۔ تو یہ پریشان ہو گیا، اٹھ کر دیکھا کون مارا، کدھر مارا، کیا ہے، لیکن جب اوپر دیکھا تو اوپر سے آم گرا۔ تو اس نے جب اس کی عقل ٹھکانی آئی اور کہنے لگا اے اللہ تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، اگر یہ آم کے بجائے اگر یہ تربوز وہاں درخت پر ہوتا اور وہ میرے سر پہ گرتا تو میرا سر تو گیا تھا، آج میرا تو سر کچھ لے جاتا تھا۔ تو اے باری اللہ تیرا کام حکمت سے خالی نہیں ہے، تو حکیم ہے، تیرا ہر کام حکمت سے بھرا ہے، تو جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے باری اللہ۔ یہ اس وقت مان گیا اس نے۔ پھر اس کے بعد آگے وہ صبح کا مالک و نگہبان ہے اور سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صبح کا نگہبان ہے اور سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ کل بروز قیامت اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے۔ دنیا میں تو ہر کوئی کہتا تھا کہ میں بادشاہ ہوں، فلاں ملک کا میں حکمراں ہوں، فلاں ملک کا میں بادشاہ ہوں۔ آج کے دن بتاؤ کون ہے بادشاہ؟ سناٹا ہو جائے گا، کوئی کسی کی زبان نہیں کھلے گی، سب سکتے میں پڑ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرمائے گا
للہ الواحد القہار، آج کے دن اللہ واحد و قہار کی بادشاہت ہے، آج کسی کی بادشاہت نہیں ہے، سارے بادشاہوں کا وہ بادشاہ ہے۔ وہ تمام خوبیوں اور کمال کی صفتوں سے موصوف اور زوال کی علامتوں سے اور کل عیبوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ وہ تمام خوبیوں اور کمالات سے متصف ہے اور زوال کی صفت سے اور عیب کی چیزوں سے، نقص سے، عیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ جب اتنی ساری خوبیاں ہیں اس کے اندر، جب اتنے سارے کمالات ہیں اس ذات کے اندر، تو پھر اس ذات کی بارگاہ میں سجدہ ریز کیوں نہیں ہو جاتے؟ اس ذات کو اپنا رب کیوں نہیں مان لیتے؟ اس ذات پر ایمان کیوں نہیں لا لیتے؟ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنا چاہیے، اور عبادت کا مستحق کوئی ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی اس کائنات میں عبادت کا، پرستش کا مستحق نہیں ہے، کوئی بھی اس کائنات میں مستحق عبادت نہیں ہے اللہ کے سوا۔ اسی لیے کلمہ یہ دیا گیا کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو جب جو ذات یہ ساری کائنات کی خالق ہے، ہماری اور آپ کی خالق ہے، یہ ساری کائنات کا خالق، مالک، حاکم، رازق، نگہبان، مہربان ہے، تو پھر اسی ذات کو اپنا خدا اور اپنا معبود کیوں نہیں بناتے؟ اسی ذات کی بارگاہ میں سجدہ ریز کیوں نہیں ہو جاتے کہ وہی ذات جو ہے عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے مٹی اور پتھر کے یا لکڑی اور سونے چاندی کے بت یہ عبادت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب ان کی قوم نے کہا کہ ہمارے ان معبودوں کو کس نے توڑا ہے، تو آپ نے فرمایا پوچھو انہی سے، مجھے کیا معلوم، پوچھو انہی سے۔ تو انہوں نے کہا اے ابراہیم تمہیں بھی تو پتا ہے نا کہ یہ بات نہیں کرتے، یہ ہمارے معبود، یہ مجسمے، یہ بت بنا کے رکھے، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں، جس کے سامنے دن رات جھکتے ہیں، ان سے منتیں مانگتے ہیں، ان سے پلا الا کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، تو پوچھو ان سے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ تو انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم تمہیں بھی پتا یہ تو بات نہیں کرتے، یہ بت ہے، یہ تو مٹی، لکڑی کے، پتھر کے، سونے کے، چاندی کے بنائے ہوئے بت ہے، یہ تو بات نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اوپر تف ہے، افسوس ہے تمہارے اوپر، ایسی چیز کی عبادت کرتے جو نہ تو بات کر سکتا ہے، نہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ تمہاری سن سکتا ہے، نہ کوئی تمہارے مسئلے کا حل کر سکتا ہے، ایسی چیزوں کی تم عبادت کر لیتے بیٹھے۔ تو اب وہ لوگ سمجھ گئے کہ ہاں یہ ابراہیم ہی نے ہو سکتا ہے ہمارے بتوں کو توڑا ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور آپ کو آگ میں جلانے کی تیاری کی انہوں نے۔ تو الغرض ان مٹی کے، پتھر کے، سونے کے، چاندی کے، لکڑی کے، المونیم کے، الغرض جیسے بھی آپ بت بنا لے کر اس کو اپنا خدا بلکہ اس کی عبادت کر رہے ہیں، یہ بیکار ہے، اس سے کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے، یہ شرک ہے، اس سے باہر آؤ، اس ذات کی عبادت کرو جو یہ ساری کائنات کا خالق و مالک اور حاکم و رازق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی ذات پر کامل یقین رکھنے اور پختہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کی عبادت، زندگی بھر اسی کی عبادت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے بار اللہ تیرے در سے جوڑ کر رکھ اور تیرے در سے ہمیں دور نہ فرما۔ اے بار اللہ ہمارا خاتمہ ہم جب تک زندہ رہے دین اسلام پر زندہ رکھ، اور جب موت آئے تو دین اسلام پر ہماری موت آئے اور زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما، اور آنکھوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔